ہمیں شیطان لگاتا ہے کس کام پہ ہے کہ محنت کر، تو نے رزق کمانا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَرْزُقُوا مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اے بندے، تیرا رزق تو آسمانوں سے اترتا ہے، تو اپنی محنت مجھے راضی کرنے پر لگا دے. رزق کا تو وعدہ میرا ہے، تیرا وعدہ نہیں ہے. اور ہمیں شیطان کہاں لگاتا ہے؟ یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو کسی زمانے میں میرا بھی ذہن تھا اور کسی زمانے میں جنید کا بھی ذہن تھا. اور اب جو آپ نے جنید، میں نے بڑوں سے ہمیشہ سنا، جیسا اختتام ہوتا ہے کسی کا اس کی اگلی نسبت بھی ویسے ہی ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اللہ نے جنید کو بہت کامیاب کیا. اگر آج وہ موسیقی سے جڑا ہوتا اور چلا جاتا، اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کو اس دین کی نسبت سے اٹھایا ہے، اللہ نے اس کو ایک دائی کی نسبت سے اٹھایا ہے. تو اگر آپ اور میں کل اس دین کی نسبت سے یا اس دین کی دعوت کی نسبت سے اٹھائے گئے تو کامیاب نہیں ہوں گے. کیسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ اور آپ اور میں، ہم میں سے کون کامیابی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون کامیابی نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو، تم چاہے کوئی بھی ہو، تم چاہے تمہارا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، جس دن تم مجھ سے جڑ کر اس شریعت پر چلنے والے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے ہو، تو کامیابی تمہاری منزل ہے. یہ اللہ نے دکھایا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، رزق تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ یار یہ تو ہماری ضرورت ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگتا ہے، اللہ دنیا ایسے پاؤں میں پھینکتے ہیں. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گوگل کی باتیں نہیں ہیں. اللہ ایسے دنیا پھینکتے ہیں. کیا چاہیے بولو؟ اللہ کہتے ہیں کیا چاہیے؟ رزق چاہیے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال ہے. رزق صرف مال نہیں ہے. رزق آپ کی زندگی کی برکت ہے، آپ کے گھر کے اندر سکون ہے. پہلے تو آپ کے دل میں سکون قلب، یہ رزق ایک حصہ ہے. آپ کی زندگی کے اندر برکت، آپ کے گھر کے اندر برکت، آپ کے مال کے اندر برکت، اور پھر اللہ کی محبت کا مزہ. یہ وہ ایسا نشہ ہے میرے بھائیوں جس کا پھر کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ اس کو قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ کے اس سے محبت کرتے ہیں، تو اعلان ہوتا ہے آسمانوں پہ. اعلان ہوتا ہے، اے جبرائیل، فلانا ابن فلانا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلانا ابن فلانا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اے آسمان کی مخلوق، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور پھر آسمانوں تک بات نہیں رہتی، پھر آسمانوں سے زمین پر اترتی ہے. اور میں نے بڑوں سے سنا سب سے پہلے چار پائے جانوروں میں، رینگنے والے جانوروں میں، مچھلیوں میں آتی ہے، اور وہ اس کا نام لے کے فلانا ابن فلانا نام لے کے دعا کرتی، یا اللہ تو اس کی مغفرت کر، تو اس سے راضی ہو جا. یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے. اور سب سے آخر میں پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہم کرتے ہیں، ہم سارے یہ سنتے ہیں، یہ سب بار بار یہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ ہے اس کا مطلب. اور دیکھیے رزق کا میں بتاؤں، اتنا مکمل اللہ کا رزق کا نظام چل رہا ہے. آپ نے اگر رات کو ایک روٹی کھانی ہے
اس روٹی میں اگر 10,000 20,000 50,000 گیہوں کے دانے ہیں اور وہ کہیں لگتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں کسی زمین پر اور وہاں ان کو اگایا جاتا ہے، وہاں پر فصل کاٹی جاتی ہے، وہاں سے جہاز پہ ڈالی جاتی ہے، وہ جہاز سمندر سے چل کر یو کے پہنچتا ہے، یو کے سے وہ مال کھلتا ہے، وہ بوریاں ہول سیل مارکیٹ میں جاتی ہیں، ہول سیل مارکیٹ سے آپ کے علاقے میں لائی جاتی ہیں، یہاں سے دکان والا خریدتا ہے، آپ جا کے دکان سے وہ گیہوں خریدتے ہیں، گھر پہ بیٹھتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، جب تک وہ دانہ آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ جو اللہ اتنا مکمل نظام چلا رہا ہو تو میرے بھائیوں وہ آپ کو اور مجھ کو رزق کھلا کے تھک جائے۔ تو یہ مقصد سمجھ میں آیا، پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ یہ مقصد سمجھ میں آیا کہ ہمارا مقصد یہ رزق کمانا نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہمارا مقصد ہے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا، ہمارا مقصد ہے کہ آخرت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، ان کے سامنے ہم شرمندگی سے بچ جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آخرت کے دن کھڑا ہوں تو اللہ مجھے کہیں ہمایوں جمشید میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ جنید کہا کرتا تھا یار تجھے پتہ ہے میری خواہش کیا ہے؟ میں نے بول کہتے یار میں دل کرتا ہے میں آخرت میں کھڑا ہوں نا تو اللہ مجھے دیکھیں اور دیکھیں کہیں جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ہے زندگی کا مقصد، اور جس دن اللہ اس مقصد سے جڑ جاتا ہے، جس دن انسان اس مقصد سے جڑ جاتا ہے نا، اللہ پھر باقی چیزیں خود ہی آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پوری کائنات کو پال رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، لیکن جو اللہ کے مقصد سے جڑا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے میں جڑا ہو، اس کو اللہ پھر پیار سے پالتے ہیں۔ بہت فرق ہے پالنے میں اور پیار سے پالنے میں میرے بھائیوں۔ پھر جس کو اللہ پیار سے پالتے ہیں، پوری کائنات، پوری دنیا کے 7.5 بلین لوگ جمع ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ اور جو اللہ سے نظر ہٹا کر دنیا کو راضی کرنے میں لگتا ہے تو پھر اللہ دنیا کے حوالے کرتے ہیں، اس کو دنیا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو فیصلہ ہمارا ہے۔ www.darsequran.com